اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کورس شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات اس کورس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں. گزارش تو یہ ہے کہ کورس کا ٹائم انشاءاللہ 10 بجے کا ہوگا اور اس کا دورانیہ 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا ہو سکتا ہے. وہ مسائل کے اعتبار سے ہوگا. اور ایک بات یہ کہ کوشش کریں کہ شروع سے آخر تک بیٹھیں اور جو بھی اپنے معمولات ہیں کام ہیں اس سے فارغ ہو کر بیٹھیں تاکہ شروع سے آخر تک ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ بھی حاصل ہوگا. اس کورس میں جتنی باتیں پڑھائی جائیں گی یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں. وضو کے احکام اور مسائل، نماز کے شروع سے آخر تک پڑھے جانے والی تمام دعاؤں اور اذکار کا ترجمہ اور تشریح، اس کے ساتھ نماز کی ضروری اور اہم بنیادی اور اہم مسائل، نماز میں خشوع خضوع اور توجہ حاصل کرنے کے 20 طریقے، مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق اور اس کے احکام، نماز کا مسنون طریقہ اور نماز سے متعلق عوام میں معروف بہت سے غلط مسائل کی نشاندہی. انشاءاللہ 12 یا 15 دن کے اندر یہ کورس مکمل ہوگا اور روزانہ 10 بجے شروع ہوگا. اب انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. آج کا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال تعالی واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يرفع من الناس الخشوع أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے، جو چیزیں سیکھنی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ نماز کو کس طریقے سے ادا کیا جائے اور نماز میں کس طرح سے خشوع حاصل ہو. نماز میں خشوع اور خضوع یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. خشوع اور خضوع یہ عربی کے الفاظ ہیں. خشوع خا شین واو عین یہ قرآن میں آیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ جو خاشعون ہے یہ خشوع سے نکلا ہے. تو خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دلی طور پر ایک تو متوجہ رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی کا اور اپنی کمتری کا احساس ہو، اپنی ذلت کا احساس اس کے دل میں ہو، اور پھر اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اس خوف کا اثر پھر اس کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے. اس کو خشوع کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کامیاب ہو گئے مومن. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں کہ مومن میں کون کون سی کوالٹیز، کون کون سی صفات ہونی چاہیے. ان میں سے جو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کے میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. تو مومن کی پہلی صفت قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ اس کی نماز میں توجہ ہوتی ہے، اس کی نماز میں سکون ہوتا ہے، اس کی نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے.
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین کہ یہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، عام لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن الا علی الخاشعین مگر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر خشوع اور خضوع ہو، یعنی جن لوگوں کے اندر توجہ پائی جائے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طرف دھیان ہو نماز میں، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا بتایا ہے کہ آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، فجر میں آنکھ کھلتی ہے پھر بھی اٹھا نہیں جاتا، سستی ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب انسان اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اگر وہ اس تصور اور اس احساس کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا کہ اگر وہ اس تصور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ہے اور مجھ پر بہت مہربان ہے۔ جب یہ تصور انسان کے ذہن میں ہوگا، دیکھیں جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں کی طرف وہ دوڑتا ہے، تو ماں کی طرف دوڑنا اس پر بھاری نہیں ہوتا۔ آپ بچے کو تھپڑ لگائیں، وہ فوراً جائے گا اپنے ابو کے پاس، فوراً جائے گا اپنی امی کے پاس۔ اب یہ امی کے پاس جو وہ جا رہا ہے، ابو کے پاس جو وہ جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ابو مجھ پر مہربان ہے، میری امی مجھ پر بہت مہربان ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو ان کے پہلو میں چلا جاؤں گا، باپ کے پہلو میں چلا جاؤں گا تو مجھے وہاں سے شفقت ملے گی اور مجھے وہاں راحت ملے گی، تو وہ دوڑ کے ان کے پاس جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا کہ ابھی کون امی کے پاس جائے گا، ابھی کون ابو کے پاس جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور اس کے لاشعور میں بیٹھ گیا ہے، یہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ میرا والد یا میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر یہی تصور ہمارے ذہنوں کے اندر، زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن یہ حقیقت اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ بھائی مجھے زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اگر اللہ کے سامنے ایک سجدہ کریں، دل سے سارے غم دھل جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب ایک اللہ کے سامنے آدمی سر جھکا دیتا ہے تو اس کو پھر کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے سر رکھ کے کہہ دیتا ہے سبحان ربی الاعلی کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی سب سے بلند ہے، تو ہی میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ زیر لب، اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جب تو میرا رب ہے، تو مجھے پالنے والا ہے، تو سب سے بلند ہے اور سب سے برتر اور بالا بھی ہے، تو میری جو مشکلات ہیں وہ تیرے علم میں ہیں، مجھے جس نے پریشان کیا ہے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، میں جس ٹینشن سے، جن پریشانیوں سے گزر رہا ہوں آپ کو سب پتہ ہے۔ جب وہ اس تصور کے ساتھ اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مسائل کو حل کر کے چھوڑیں گے۔ لیکن یہ تصور اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین کہ یہ نماز بہت بھاری ہے۔ ہاں، ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر خشوع اور خضوع اور اللہ کی طرف توجہ اور دھیان ہوتا ہے۔ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، وہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اب اگر کسی نوجوان کو کرکٹ کا جنون ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کا شوق ہے، اور کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور کوئی دوست اس کو بلا کر لے جائے کہ چلو میرے ساتھ، تو اس کے لیے وہاں جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے وہاں جانا مشکل نہیں ہوتا، بڑی خوشی خوشی سے وہ جاتا ہے۔ 4 گھنٹے میچ چلے، 5 گھنٹے چلے، 6 گھنٹے چلے، وہ پیاسا رہے گا، وہ بھوکا رہے گا، اس کے سر میں درد ہوگا، وہ بیٹھا رہے گا۔ کس چیز نے اس کو وہاں بٹھا کے رکھا ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اس کو وہاں بٹھا کر رکھ رہی ہے؟
یہ وہی دل کی توجہ ہے کہ اس کا دل اس کام کی طرف متوجہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ بھائی میری کوئی ٹینشن، میری پریشانی اس وقت تک دور ہی نہیں ہو سکتی جب تک میں اللہ کے سامنے آ کے اپنا سر نہ جھکاؤں، جب تک اپنی ناک اللہ کے سامنے رگڑوں گا نہیں، میری کوئی مشکل دور نہیں ہوگی، میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو ایک تو ہم اپنے ذہنوں میں یہ تصور بٹھائیں، ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ ہم تھوڑا سا سوچ کر پڑھیں کہ الرحمن کا کیا مطلب ہے، الرحیم کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو اپنے فرما بردار بندوں کو تو کیا، اپنے نافرمان بندوں کو بھی انعامات سے نوازتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہ اللہ ان کو رزق نہیں دیتا ہے، کہ اللہ نے ان کو آنکھیں نہیں دی، کہ اللہ نے ان کو زبان، کان، آنکھ، ناک کی ساری نعمتیں نہیں دی ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں پہنچا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کا سایہ اور زمین عطا نہیں کی ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، اور ہم تو زندگی کا ایک سیکنڈ اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتے، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم نہیں گزار سکتے۔ اگر اللہ چاہے اور یہ سانس اندر کی اندر رک جائے، باہر کی باہر رک جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو بسا اوقات ہم کفریہ کلمات زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی نظر آتا تھا، کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر اللہ آپ کی یہ سانس روک دے، زبان کو تالا لگا دے جس زبان سے یہ شکوہ کر رہے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ تو ہر وقت ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں برس رہی ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھیں کہ اپنے محسن کا انسان شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی الی آخری، یہ پوری حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پہلے کے لوگ، تمہارے بعد کے لوگ، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کریں، میں سب کو ان کی ہر مطلوبہ چیز عطا کر دوں۔ میری کبریائی میں، میرے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں آتا جتنا کہ سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبونے کے بعد نکالا جاتا ہے، تو سمندر میں اس سوئی کے ڈبونے سے جتنی کمی ہوتی ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے سارے لوگ، ساری مخلوقات جمع ہو کر میری تابعداری کرنے لگ جائیں تو میری کبریائی میں، میری عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر ساری دنیا کی مخلوقات میری نافرمانی میں لگ جائیں تو میری عظمت اور میری خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتی۔ انما ہی اعمالکم، یہ تو تمہارے اعمال ہیں، تم کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دوں گا اور آخرت میں تمہیں نفع دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہم اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے نماز مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے نماز بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ قرآن کریم میں نماز کو پڑھنے کے لیے عربی میں جو لفظ آیا ہے وہ صلو ہے، صلی یصلی، تو اس سے اگر حکمیہ صیغہ بنائیں، امپیریٹو سینٹینس بنائیں گے تو اس سے بنے گا صلو، کہ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کریں۔ دیکھیں ایک شخص ہے وہ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے جو فرائض ہیں وہ پورے کر لیتا ہے، تکبیر کہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رکوع کر لیتا ہے، سجدہ سارے کام کر لیتا ہے، تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی مفتی کے پاس جا کے پوچھیں کہ میری نماز ہوئی یا نہیں، تو مفتی اس کو فتویٰ دے گا کہ آپ کی نماز ہو گئی ہے، اسی لیے کہ آپ نے سارے فرائض پورے کر لیے ہیں، سارے واجبات پورے کر لیے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو قرآن میں آیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اثر نصیب نہیں ہوگا، نماز کا نور نصیب نہیں ہوگا، یہ نماز آپ کو برائی سے نہیں روکے گی۔ ہاں اسی نماز کو اگر توجہ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ نماز آپ کو برائی سے بھی روکے گی، بے حیائی سے بھی روکے گی، ہر قسم کے برے کاموں سے روکے گی۔ اس طریقے سے جو نماز ادا کرتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد وہ کسی برے کام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو شخص اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے آج میں 2 طریقے ذکر کروں گا، اس کے بعد وضو کا طریقہ ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ پہلا طریقہ خشوع خضوع حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان توجہ رکھے۔ جب انسان مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ جب بادشاہ کے سامنے ہم جاتے ہیں تو کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کو فون آ جائے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج آپ کو طلب کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے آج آپ کو بلایا ہے، تو آپ کس طرح کے کپڑے پہن کے جائیں گے، کیسی خوشبو لگا کے، کیسی تیاری کر کے جائیں گے، اور کتنے آداب کا خیال کریں گے، کتنے طریقے سے وہاں جا کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے ایک انسان جب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کپڑے کیسے ہیں، ہمارا حلیہ کیسا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپیاں استعمال نہ کریں، علماء نے اسی لیے منع لکھا ہے کہ کیا یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر ہم وزیر اعظم کے پاس یا اپنی کسی خاص دعوت میں جا سکتے ہیں؟ آپ کو وزیر اعظم بلایا اور یہ پلاسٹک کی ٹوپی رکھ کے آپ سر پہ جا سکتے ہیں؟ تو کیا اللہ کی بادشاہت آپ کو اپنے وزیر اعظم کی بادشاہت سے بھی کم لگتی ہے؟ اور آپ نے پہنی، پھر اٹھانے والا اٹھا کے اس کو پھینک دیتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، وہ آگے پھر اسی طرح سے استعمال کرتا ہے، پھر پھینک دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے آداب کے خلاف ہے۔ تو انسان یہ دیکھے میرے کپڑے کیسے ہیں، میں صاف ستھرا ہوں۔ یہ جو وضو کا حکم دیا گیا ہے، منہ کا دھونا، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پاؤں دھونا، سر کا مسح کرنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ صاف ستھرے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ تو ایک تو یہ توجہ انسان کو نصیب ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ توجہ حاصل کیسے ہوگی؟ علماء نے اس کا بھی طریقہ لکھا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان وضو کے اندر توجہ رکھے۔ ہم تو جب وضو کرتے ہیں تو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کام میں لگا ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع پیدا ہوگا اگر آپ کے وضو کے اندر خشوع پیدا ہو جائے۔ اب خشوع کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے تو جتنے گناہ اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پاک غسل سے جو ہے وہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ جب انسان غسل کرتا ہے اور اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس پانی ڈالنے سے اس نے اپنی آنکھوں سے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے، یہ پانی اس کے ہاتھ سے ٹپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو اس پانی کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔
جب پاؤں پر پانی ڈالتا ہے، پاؤں جن گناہوں کی طرف چل کر گئے ہوتے ہیں، پاؤں سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو اس کے ساتھ ختم فرما دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو ان کو اپنے گناہ نظر آتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گناہ نظر آتے ہیں، جب میں وضو کرتا ہوں تو مجھے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اگر ہم اس پر یقین کر لیں کہ میں جب چہرہ دھو رہا ہوں میرے گناہ دھل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے دھلا ہوا صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے، یعنی ابھی تو اس نے نماز پڑھنی ہے، ابھی تو نماز شروع بھی نہیں کی، یہ وضو کی فضیلت ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب میں چہرے پر پانی ڈالوں تو میرے تصور میں یہ بات ہو۔ یہ بات تو ہمیں نظر آتی ہے کہ میں نے ہاتھ دھویا تو ہاتھ سے میل نکل گیا، میل تو نظر آنے والی چیز ہے، گناہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بالغیب ہے اور ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی، عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ان ساری چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کی آج سائنس تائید کر رہی ہے۔ اگرچہ اسلام کو ہرگز اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس اس کی تائید کرتی ہے یا اس کی نفی کرتی ہے۔ اگر سائنس اس کی نفی بھی کرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا تو ہم اسی طرح کریں گے، لیکن آج کی جدید ریسرچ اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ 2010 میں یہ تحقیق ہوئی تھی امریکہ کے اندر کہ جب انسان اپنے ہاتھ دھوتا ہے وضو کرتے وقت تو عقلی طور پر اس کے لاشعور میں، اس کے دماغ سے اس کے پورے جسم کو یہ میسج جاتا ہے، یہ آرڈر جاتا ہے، اس کے جسم، اس کے دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھتا ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں، جب عضو دھلتا ہے تو اس سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اگر ہم وضو کرتے وقت چہرے پر پانی ڈال لیں اور جب پانی ڈالیں تو ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے چہرے کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، پھر ہاتھ پر پانی ڈالیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اس طریقے سے ہم وضو کریں، ہماری ساری توجہ وضو کی طرف رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو نماز کے اندر توجہ ہوگی یا نہیں؟ اس تصور کے ساتھ اگر وضو کریں، یہ توجہ اگر ہوگی تو پھر آپ نماز پڑھنے آئیں گے، یقیناً آپ کو نماز کے اندر خشوع اور خضوع نصیب ہوگا۔ اور پھر وضو کے اندر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدی حتی تخرج من تحت اسوارہ، کہ انسان جب وضو کرتا ہے اور سارے آداب کی رعایت کے مطابق وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہمارا وضو میں یہ دھیان ہو کہ خشوع خضوع حاصل کرنے کے طریقے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ توجہ کیسے حاصل ہوگی۔ تو اس کا پہلا بنیادی گر اور اصول یہ ہے کہ ہم اپنا وضو توجہ سے کریں، وضو میں باتیں نہ کریں، وضو میں اپنی کنسنٹریشن، اپنی توجہ وہ اس پر رکھیں کہ میں وضو کر رہا ہوں اور میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ دوسرا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ایک روایت میں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ عموماً یاد ہوتی ہے، تو اس کو مزید جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ یاد بھی کر لیں اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اب وضو کے احکام اور مسائل، جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے
تو اس کی توجہ رہے گی. دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں, دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں. جب بار بار کسی چیز کو دیکھتا ہے, شیئر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس کورس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان باتوں کو شیئر کرنے کا کہ ہمارے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو. تو کوشش ہوگی انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کو دوبارہ دہرا بھی لیا جائے. یہ جو دعا ہے کہ انسان جب یہ دعا کرتا ہے, حضور علیہ السلام نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے کتنے قریب ہے, کتنے قریب ہے اللہ کی رحمت ہمارے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے چہرہ دھویا تو میرے گناہ دھل گئے, میں نے ہاتھ دھویا تو میرے گناہ دھل گئے. اللہ تعالیٰ مسلسل گناہوں کو دھو رہے ہیں. اگر یہ گناہ دھلتے نہیں اور اگر اس طرح ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا ہمارے گناہ زیادہ ہیں؟ یہ جو اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ اس کی عمر کم ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا معاملہ فرمایا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے صحیح حدیث میں ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ہو اور وہ صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرے اور مزدور جو مالک ہے اس کو کہے کہ یہ 1 درہم تمہاری مزدوری ہے. اب حدیث میں 1 درہم کا لفظ یا کچھ مقصد یہ ہے کہ اس کو بتا دیا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے 1 درہم. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا مزدور آیا, اسے کہا کہ تم نے ظہر سے عصر مزدوری کرنی ہے اور 1 درہم تمہاری مزدوری ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تیسرے نے, جب تیسرا آیا تو مالک نے اس سے کہا کہ تم نے عصر سے مغرب تک ڈیوٹی کرنی ہے اور 2 درہم تمہاری مزدوری ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا ان میں افضل کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ظاہر ہے جو عصر سے مغرب اتنے مختصر وقت میں مزدوری کرے اس کی مزدوری, اس کا وقت کم اور اس کی دہاڑی, اس کی اجرت ڈبل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے یہ وہ مزدور تھے جنہوں نے صبح سے ظہر تک اور ظہر سے عصر تک عبادت کی اور مزدوری کی, اور میری امت اس کی مثال اس مزدور کی ہے جس نے عصر سے مغرب تک مزدوری کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ اضافی اجرت ادا کر دی. اللہ نے پچھلی امت کے ساتھ ظلم نہیں کیا, ان کی جتنی اجرت بنتی تھی اللہ نے دے دی, اور اس امت کے ساتھ اللہ نے فضل کا معاملہ فرمایا کہ تمہاری 1 درہم اجرت بنتی تھی, میں تمہیں 2 دے رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اگر ہم سامنے رکھیں. اسی طرح ایک دعا آتی ہے حدیث کے اندر, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں لکھی گئی ہیں لیکن وہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں. کوئی پڑھنا چاہے تو سنت سمجھے بغیر وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے. سنت سے یہ 2 دعائیں ثابت ہیں, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں لکھی گئی ہیں اس کا پڑھنا جائز ہے, پڑھ سکتے ہیں, لیکن سنت نہیں ہے, حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ایک تو ہم وضو توجہ سے کریں. جب ہمارا وضو توجہ سے ہوگا ہماری نماز میں آٹومیٹک خشوع اور خضوع اور توجہ اور دھیان پیدا ہوگا. اب اس کے بعد وضو کے فرائض, سنتیں اور اس کے احکام چند بنیادی مسائل ذکر کرتے ہیں. وضو کے 4 فرض ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ 4 فرض ذکر فرمائے وضو کے. اذا قمتم الی الصلاۃ, کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنے چہرے کو دھو لو. فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے کو دھو لو. یہ پورا چہرہ جہاں پیشانی سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک
اور یہ جو نرم حصہ ہے یہ کان کی لو کہلاتی ہے، اس لو سے لے کر اس لو تک یہ وہ چہرے کا ایریا ہے جس کو نماز وضو کے اندر ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ یعنی اگر اس پورے چہرے کو آپ نے ایک مرتبہ دھو لیا اور باقی فرائض پورے کر لیے، آپ کا وضو ہو گیا۔ دوسرا فرض ہے وضو کا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ تو ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں کونی سمیت پورے ہاتھ کا ایک مرتبہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ یعنی اگر ایک مرتبہ بھی نہیں دھویا یا 10 مرتبہ دھویا لیکن اس کے اندر کوئی حصہ خشک رہ گیا، چہرے کو 10 مرتبہ دھویا لیکن کوئی ایک حصہ خشک رہ گیا، یہ جو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ نیل پالش کا استعمال نہ کریں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے پانی نیچے نہیں پہنچ پاتا، وہ جو پانی ہے وہ ناخن تک نہیں پہنچتا، اور اوپر مثال کے طور پہ ہاتھ پہ ایلفی لگ جائے یا سمت پونٹ ہے یا اس قسم کی کوئی چیز لگ جائے، اس کی جو سطح ہوتی ہے وہ پانی کو نیچے جب تک پہنچنے نہیں دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایلفی ہے، سمت پونٹ ہے، وائٹ ہوتا ہے، رنگ ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، اس سے پانی نیچے جب تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے نیچے کا حصہ خشک رہ جاتا ہے اور وہ نہیں دھلتا۔ جب وہ حصہ نہیں دھلتا تو وضو نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہوتا تو نماز کیسے ہوگی؟ اسی لیے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو تو آپ نے کرنا ہوگا، اب وضو آپ کیسے کریں گے؟ تو ایک مرتبہ پورے چہرے کو، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو، اور پھر 1/4 سر کا مسح کرنا۔ مسح کہتے ہیں گیلا ہاتھ کسی جگہ پھیرنا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ گیلا ہے، آپ کہیں اس کو پھیرتے ہیں، عربی میں اس کو مسح کہتے ہیں۔ 1/4 کا مطلب یہ ہے کہ اگر سر کے 4 حصے کریں اور ان 4 حصوں میں سے کسی ایک حصے پر آپ گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، فرض مسح پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ حج کے موقع پر جب خواتین جاتی ہیں تو ہمارے یہاں ایک یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے، عورتیں ایک مخصوص اسکارف پہنتی ہیں اور اس اسکارف کے اوپر مسح کر لیتی ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے اور اس اسکارف کے اوپر مسح کر لیتی ہیں، تو ظاہر مسح نہیں ہوتا۔ عورت بھی جب مسح کرے گی تو سر کو کھول کر سر کے اوپر مسح کرے گی، نہ ٹوپی پہ مسح کر سکتے ہیں، نہ پگڑی پہ کر سکتے ہیں، نہ دوپٹے پہ کر سکتے ہیں، نہ اسکارف پہ کر سکتے ہیں، مسح سر پہ ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ یہ 4 تو فرائض ہیں، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح اور پاؤں دھونا۔ یعنی ان میں سے اگر کوئی کام نہ کیا یا کیا لیکن چہرہ، ہاتھ، پاؤں دھوتے وقت کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وضو کی سنتوں کی طرف کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو وضو کی ایک سنت تو یہ ہے کہ انسان نیت کرے وضو کرنے سے پہلے۔ نیت کیا کرے کہ میں یہ وضو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں نماز پڑھ سکوں، میں تلاوت کر سکوں، میں دیگر اور عبادات کر سکوں، تاکہ اس کے ذریعے سے میرے لیے وہ عبادات جائز ہو جائیں جو بغیر وضو کی جائز نہیں ہوتی۔ اگر بغیر نیت کے وضو کریں گے وضو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو ثواب ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نے ویسے ہی وضو کر لیا، کچھ نیت ہی نہیں کی، اور ظاہر ہے انسان جب وضو کرتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے۔ نیت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نماز میں آئیں گے تو پوری تفصیل یاد کی ہوتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں قبلہ شریف کی طرف، رخ امام کے پیچھے، یہ اتنی دیر میں امام رکوع سے بھی اٹھ جاتا ہے اور وہ پریشان کھڑا رہتا ہے، اس کی نیت پوری نہیں ہوتی۔ تو نیت زبان سے کرنے کو نہیں کہتے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ عید کی نماز ہوتی ہے تو باقاعدہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ امام صاحب عید کی نماز کی نیت کا طریقہ بتا دیں۔ تو نیت کا کیا مطلب ہے؟
جب انسان گھر سے چل کر آئے تو کیا کرنے آیا ہے؟ آپ عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں، بس آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ آپ جب گھر سے کوئی بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اسی لیے جا رہے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے یا عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ زبان سے کہتا ہے تو کہنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو کی نیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے اس کی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن تھوڑا سا توجہ سے کہ جب وضو کے اندر ہم یہ تصور بھی کریں کہ میرے گناہ دھلنے تو نیت خود بخود ہماری ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھیں، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ کوئی ناجائز اور حرام کام ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ناجائز اور حرام ہے، یعنی اگر کوئی چور چوری کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھے گا تو یہ حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اس شخص کے کفر کا اندیشہ ہے، اسی لیے کہ حرام کام اور ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام حرام ہے اور آپ شروع کرتے ہوئے کہہ رہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کا مذاق ہے۔ تو جو جائز کام ہیں، اچھے کام ہیں، اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح وضو سے پہلے دونوں ہاتھوں کو، اس کو گٹے کہا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا، پہلے دھو لیں یہاں تک، اس کے بعد کلی شروع کریں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں۔ اس کی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کلی کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کر ہلانے کو۔ اگر کلی کسی نے نہیں کی تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ سنت اس کی رہ جائے گی، اور 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پانی میں منہ میں ڈالے تو اچھی طرح سے پانی کو منہ میں ہلائے، تاکہ جو بھی چیزیں، جو بھی ذرات کھانے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس پانی کے ساتھ نکل جائیں، تاکہ نماز میں کوئی چیز چبانے کے اندر نہ آئے، اس کی نماز میں توجہ برقرار رہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالیں اور ناک کو جھاڑ کر صاف کریں، تاکہ وہ بھی اس کو نماز میں تنگ نہ کرے۔ تو 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی سنت ہے۔ مسواک حضور علیہ السلام کی مستقل سنت ہے۔ آپ علیہ السلام دن میں کئی مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ سو کر اٹھتے مسواک فرماتے، جب آپ کھانا کھاتے مسواک فرماتے، کھانے کے بعد مسواک فرماتے، نماز سے پہلے مسواک فرماتے، وضو سے پہلے مسواک فرماتے، رات کو سوتے ہوئے مسواک کرتے، صبح اٹھتے ہوئے مسواک کرتے تھے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھے تو قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو مسواک اپنی جیب میں رکھنی چاہیے، اور اس کی جو فضیلت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ وقتاً فوقتاً سنتے ہیں تعلیم میں، بیانات میں، دوسری جگہوں پر، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں سے، یعنی جب وضو کر رہے ہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر لیں۔ مقصد یہ ہو کہ پانی اگر کہیں نہیں پہنچا تو پہنچ جائے۔ دیکھیں اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میری انگلی کے اندرونی حصے تک پانی نہیں پہنچا، اس صورت میں خلال کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ پانی پہنچ گیا، اس کے بعد اگر آپ خلال کر لیں، خلال سے مراد اس طرح سے جو ہے وہ ہاتھوں کو کر لیں، جب اس کو یقین ہو کہ پانی پہنچ گیا ہے، پاؤں کی انگلیوں میں بھی پہنچ گیا، ہاتھ کی انگلیوں میں بھی پہنچ گیا، اس کے بعد آپ خلال کریں، پاؤں کی انگلیوں کا بھی، ہاتھ کی انگلیوں کا بھی، تو یہ سنت عمل ہے، اور اس کے ظاہر ہے اجر ہے، اس کا ثواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جتنی چیزیں ابھی بیان کی گئی ہیں اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں جو اب تک ذکر کی گئی ہیں، تو پورے سر کا مسح کیا جائے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا، کان کا مسح کیا جائے، یہ جو انگلیاں ہیں کہ اپنے کانوں کے سوراخ میں ڈالیں، اور تشہد کی انگلی سے ہاتھ پھیر دیں کان کے اندر، اور اس کے ذریعے آپ کان کی پشت پر مسح کر لیں، یہ سنت عمل ہے۔ اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو وضو ہو جائے گا، نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔
اسی طرح گردن کا مسح کرنا، گردن اس کو کہا جاتا ہے، نہ یہاں کا مسح کرنا ہے نہ پیچھے گدی کا مسح کرنا ہے، مسح یہاں گردن کا ہوتا ہے، نہ گدی کا کرنا ہے نہ حلق کا کرنا ہے، یہ سنت عمل ہے کہ گردن کا مسح کرنا۔ اسی طرح جتنے اعضاء کو دھونے کا حکم ہے سارے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے، یعنی چہرے کو 1 مرتبہ دھویا فرض ادا ہو گیا، 3 مرتبہ دھوئیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح پے در پہ وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان چہرہ دھوئے اور اس کے بعد کسی سے باتیں شروع کر دے، چہرہ خشک ہو جائے اس کے بعد ہاتھ دھوئے، یہ بھی سنت عمل ہے کہ مسلسل وضو کیا جائے۔ اگر کوئی پے در پہ نہیں دھوتا اور وقفے سے دھوتا ہے تو وضو اس کا بھی ہو جائے گا، وضو اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اعضاء کو مل کر دھونا، اچھی طرح سے ان کے اوپر ہاتھ پھیر لینا، جب وضو کرے تو اچھی طرح اعضاء پر ہاتھ بھی دھو لے تاکہ اس کے جلد پر پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تقریباً 15 چیزیں ذکر کی ہیں، یہ ساری وضو کی سنتیں ہیں۔ تو اگر دیکھیں نماز کا خلاصہ یہ کہ اگر نماز میں توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں توجہ ہو۔ وضو میں توجہ حاصل کرنے کے یہ چند طریقے ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان اس تصور کے ساتھ وضو کرے کہ میرے اعضاء سے سارے گناہ دھل رہے ہیں۔ نمبر 2 سنت کا اہتمام کرے، یعنی ان ساری سنتوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ سنت کا اپنا نور ہے، وہ نور ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کی نورانیت انسان کی روح میں، انسان کے جسم میں، انسان کے دل پر اثر کرتی ہے، تو سنتوں کا اہتمام کرے۔ اور تیسرے نمبر پر مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، وضو کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کہ پانی کو ضائع کرنے سے بچے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم جاری نہر پر ہو تو اسراف کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نل کھول کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ مسح کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، یا کوئی کسی کام میں لگا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پانی بہتا رہتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ پھر بالخصوص اگر مسجد کے اندر آپ وضو کر رہے ہیں اور وہ اجتماعی پیسوں سے لیا گیا، اجتماعی پیسوں سے خریدا گیا پانی ہے، تو اس پانی کو ضائع کرنا تو ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو اسراف کا گناہ تو ہے ہی، وہ تو اپنے گھر میں بھی کریں گے تو اسراف کا گناہ ہے، یہاں تو ساتھ ہی ساتھ اجتماعی مال کو نقصان پہنچانے کا بھی گناہ ہے۔ اور ایک بات وضو کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں کہ مسجد میں وضو کرنے کا تصور ہمیں حضور اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ملتا۔ مسجد میں وضو کرنے کا تصور جتنی احادیث آئی ہیں وضو کی فضیلت میں، نماز کی فضیلت میں، وہ یہ ہے من توضأ فاحسن الوضوء ثم ذهب الى المسجد، جس نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر مسجد کی طرف چلا۔ یہ الفاظ آتے ہیں تمام احادیث میں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان وضو گھر میں کرے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جو جامع الرشید کے بانی ہیں، جنہوں نے جامع الرشید ان کے نام پر ہے، انہوں نے دارالافتاء نازم آباد، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی مسجد، انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وضو خانہ ہی نہیں بنایا کہ وضو خانہ تو مسافروں کی ضرورت ہے یا کوئی باہر سے آ رہا ہے تو اس کی ضرورت ہے۔ اس حد تک وہ سنت کے پابند تھے کہ 63 سال کے بعد نماز پڑھانا چھوڑ دی، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، اس کے بعد میں مصلی پر کھڑا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، ہم وضو کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کریں تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی نمازوں میں بھی خشوع نصیب فرمائیں گے۔ یہ وضو خانہ مسجد میں راہ گزر کے لیے ہوتا ہے، کوئی کسی کی کوئی مجبوری ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے تو وضو کر لے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں صحابہ کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور سلف صالحین کے دور میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ تو ان چیزوں کا اگر اہتمام ہم کریں گے
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع بھی نصیب فرمائیں گے، اور ہم بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، توجہ رکھنے والے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نماز میں خشوع خضوع اور توجہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ